अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेट के कीड़ों के बारे में। अच्छा जी, ये इंटेस्टाइनल वर्म्स या जो पेट के कीड़े हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर जो है डॉक्टर्स इसको इग्नोर कर देते हैं। यानी कि जब हम मरीज़ को देखते हैं तो हम जो है उसको सिर्फ जो है ना उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम ये नहीं सोचते कि भाई इसके पीछे जो है क्या मुहर्रकात हैं या असल जो जड़ है इस बीमारी की वो किधर छुपी हुई है। अच्छा, तो बहुत सी जो आपकी आजकल की ज़माने की जो बीमारियां हैं, बाज़ औक़ात उनका जो लिंक है वो इंसानों के पेट में मौजूद इन कीड़ों के साथ बनता है। अच्छा, अब बात ये है कि ये पेट के कीड़े जो है वो कैसे वहाँ पे पहुँच गए और ये कहाँ से आए। अच्छा जी, देखें, जो तो तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है। तो इनमें तो ये है कि ज़ाहिर है कि इतनी ज़्यादा सफाई नहीं होती, फूड की हाइजीन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी बहुत बुरी हैं। अच्छा जी, अब जैसे हम घरों में भी नौकर रख लेते हैं तो बाज़ औक़ात नौकर जो होते हैं ना वो इतने ज़्यादा सोचें कि एजुकेटेड नहीं होते हेल्थ के बारे में, ठीक है। उन्हें कोई एहसास नहीं होता कि किस तरह जो है ना वो जरासीम खाने में जो है मुंतकिल हो जाएंगे या उन्हें जो है वो अपने जो है वो हाथों को साफ़ करना है, उसके बाद खाना पकाना शुरू करना है। तो ये अक्सर घरों में ये भी एक वजह होती है कि जो आपकी जो स्टाफ होता है जो आपने रखा हुआ होता है वो एजुकेटेड नहीं होता और उसको जो है ना हाइजीन की कोई ना तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है और ना ज़ाहिर है कि उसको कुछ अपने मालूमात होती है और वो इसी तरह से जैसे टॉयलेट अटेंड किया उसने और उसी तरह बगैर हाथ धोए जो है उसने जो है ना खाना बनाना शुरू कर दिया या जो है खाना बनाते हुए जो है वो हो सकता है कि भाई वो अपने जो है वो खारिश कर रहा था कभी सर में और कभी कहाँ पे और साथ साथ रोटियां बना रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये इन जगहों से हमारे अंदर जो है बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को पेट के कीड़े जो है उनके एग्स जो होते हैं वो मुंतकिल हो जाते हैं। अच्छा जी, इसी तरह रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा पता है कि कितना जो है उधर भी गंद मंद जो है वो घोल दिया जाता है। अगर आपको कोई रेस्टोरेंट की जो हाइजीन है ना वो चेक करनी है तो उसका जो आप जो उसका जो यानी बैक है ये उस रेस्टोरेंट की जो, तो उधर जाके अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको इतना गंद नज़र आएगा और वो आपको गलास्तें नज़र आएंगी कि आपको जो है ना उधर ही उल्टियाँ आ जाएंगी। मतलब ये तो मैंने खुद ये चीज़ ऑब्ज़र्व की हुई है। तो लेकिन ये है कि भाई बाहर से खाने के ट्रेंड्स हमारे इसी तरह से ही होते हैं कि हम लोग बाहर खाना खाते हैं और खुश होते हैं। अच्छा, अब ये बात है कि ये जो इंटेस्टाइनल वर्म्स का मसला है, अब चलें जो तो अब लोग पाकिस्तान है या इस तरह की डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनका तो मेरा ख्याल है कि इसको आप कहें कि 1/3 पॉपुलेशन की जो बीमारियां हैं ना वो इन इंटेस्टाइनल वर्म्स की वजह से हैं। यानी कि अगर आप उनके पेट के कीड़ों के मसाइल या उनको जो है ना पेट के कीड़ों की दवाई दे देंगे तो मेरा ख्याल है कि 1/3 अवाम जो है ना वो वैसे ही हेल्दी हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, मुझे याद है कि एक खातून एक दफ़ा मतलब जब मैं पाकिस्तान में थी तो एक खातून ना आती थी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो उनको जो है हमने इंटेस्टाइनल वर्म्स की दवाई दी कि भाई हो सकता है कि भाई इनकी जो हेल्थ है बेसिकली वो बेहतर नहीं हो रही क्योंकि जो है इनके पेट में कीड़े हैं और उसी वजह से ज़ाहिर है कि जब आप माँ हेल्दी नहीं है तो वो बच्चा कैसे कंसीव करेगी ना। तो उसको जो है ना हमने दे दी, यानी कि मैंने दे दी इंटेस्टाइनल वर्म की जो दवाई होती है, आपको पता है ये ज़ैंटल उसका नाम है। तो उन्होंने वो ली और उसके बाद जो भी था उनके पेट में सफाई हुई और उसके कुछ ही अरसे के बाद जो है वो ज़ाहिर है कि जो पेट में कीड़े थे वो निकल गए और उसके बाद जो है वो उन्होंने कंसीव कर लिया। अब बात ये होती है कि देखें बाज़ औक़ात जो माँ होती है उसकी सेहत जो होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती और अल्लाह का ये निज़ाम है कि बच्चा जो है वो तभी आपके जो है ना कंसीव आप करते हो जब आप जो है ना मुकम्मल तौर पे जो है ना सेहतमंद हो, क्योंकि यही जो है ना फिर आपने एक जैसे एक नई ज़िंदगी की परवरिश जो है वो करनी होती है। तो अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होती तो उसकी वजह से फिर माँ बनना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये तो चलें एक बात थी। अच्छा, अब बात यह है कि जो इसके जो मुहर्रकात हैं यानी कि जो अलामात हैं
چلے محرکات پہ تو ہم نے بات کر لی، لیکن اب اس کی جو علامات ہیں نا وہ ان کو ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہے اکثر لوگوں میں پائی جا رہی ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹرز ان کو الرجیز کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹرز ان کو ڈپریشن کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہوں، لیکن اصل میں ان کے جو وجہ ہے ایسے لوگوں میں وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کی آنتوں میں موجود وہ کیڑے ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت جو ہے ان کی خوراک جو ہے وہ چوس رہے ہوتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ ان کا خون چوس رہے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں بالکل مریض. ٹھیک ہے جی. تو اب جیسے چلیں ایک کارٹون کی صورت میں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جیسے چلیں کارٹون بنا لیتے ہیں کچھ ایسے کر کے ایسے، اور یہ جو کارٹون ہے یہ، اور اس کی اچھا جی انٹسٹائنل جو ورمز ہیں نا، یہ دیکھیں کہ بھئی یہ ایک ایسی ایک چیز ہے کہ بھئی ڈفرینٹ آپ اس کی علامات دیکھیں گے کہ بھی یہ جو ہے نا کہ کیا بھی اس میں ہوتی ہیں. اچھا اب اس میں جو ہے جیسے اب یہ ایک کارٹون بنایا ہم نے، کوشش ہو رہی ہے کچھ، اور یہ اس کی اسمائل ہے، یہ اس کا نوز ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایسا جو بندہ ہے جس کو پیٹ میں کیڑے ہیں اس میں ہم کیا چیز دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ہیئر لاس ہے، اوپر سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بالوں کا گرنا جھڑنا یہ ایک کامن مسئلہ ہے، اور اس کو جو ہے اگر آپ ٹریٹ کرتے رہو گے، اچھا جی میں شیمپوز چینج کر لوں، اچھا جی میرے پتہ نہیں تھائرائڈ ہارمون کم ہو گئے ہیں، اچھا جی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، تو ہیئر لاس جو ہے بعض اوقات اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ آپ کے پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں. یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. اب جتنے مہنگے آپ پرفیوم وہ شیمپوز یوز کر لو گے، بالوں میں کریمیں لگا لو گے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ جب تک وہ آپ کے پیٹ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا نا تو تب تک یہ آپ کے بال جھڑنا گرنا بند نہیں ہوں گے. یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو پیٹ کے کیڑے ہیں وہ آپ کی پروٹینز کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ کی باڈی جو ہے نا اس کے پاس پروٹینز ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے بالوں کی نشو و نما کرے. تو اس چیز کو سمجھ لیں. اچھا جی پھر یہ جو بندہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا آئز بھی کبھی کبھی اس چیز کی ہوتی رہتی ہیں، یعنی آئز میں جو ہے وہ تھوڑی سی خارش ہونا. اچھا جی پھر کان جو ہوتے ہیں اس بندے کے وہ جو ہوتا ہے اس میں آئے دن بعض اوقات انفیکشن ہوتی رہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پیٹ کے کیڑے ہیں وہ جو ہے نا آپ کو امیونٹی آپ کی کم کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کی باڈی میں صلاحیت جو ہے وہ جراثیموں سے لڑنے کی وہ پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایسے بندے کو ہو سکتا ہے کہ آئے دن ایئر کے انفیکشن ہو، کوئی بچہ ہو سکتا ہے اس کو جو ہے آئے دن جو ہے نا گلا خراب رہتا ہے، آئے دن اس کو ایئر کے انفیکشن رہتے ہیں. تو یہ بھی اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی محرکات ہیں جو کہ اس کی امیونٹی کو ڈراپ کر رہی ہیں، اور وہ بعض اوقات پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ اکثر جو ہے نا ہم جیسے اب کوئی آئے گا بندہ وہ کان کے انفیکشن کے ساتھ آئے گا، ہم صرف اس کو اینٹی بایوٹکس دیں گے، بگھا دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یار یہ بار بار آ رہا ہے تو اس کو کوئی مطلب اوور آل کوئی اس کو پرابلم ہو سکتی ہے نا. اچھا اسی طرح ٹینائٹس بھی جو ہے نا ایسے لوگوں میں بعض اوقات جو ہے وہ پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اکثر جو ہے ہم اس چیز کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، صرف ہم کان کو دیکھتے رہتے ہیں. تو ٹینائٹس کے پیچھے بھی جو ایک وجہ ہے آپ سوچیں کہ وہ جو ہے وہ آپ کے پیٹ کے کیڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ جناب ایک تو ایئر کی ہم نے بات کر لی. اچھا پھر ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کے کوئی جیسے باڈی پہ کہیں ریشز ہو جاتی ہیں، خارشیں وہ اس کو پڑی رہتی ہیں. اچھا پھر اب اس میں بھی آپ جو ہے نا صرف خارش کو ٹریٹ کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ریش ہے، اچھا جی اس کو اسٹیرائڈ کریم دے دو، یہ دے دو، بیٹنوں میں ویٹ دے دو، یہ کر دو، لیکن کوئی بھی جو ہے نا اس بندے کی سٹول ٹیسٹ نہیں کرتا کہ کیا پتہ ہو سکتا ہے اس کے اندر انٹسٹائنل ورمز ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا پاؤں بھی ایسے بندے کے بعض کا سوجے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سوجن پاؤں میں بھی آتی ہے. اچھا اب یہ جو ہوتا ہے پیٹ جو ہوتا ہے نا اس بندے کا بڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پیٹ جو ہے بڑا ہوا جس کو کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا بلوٹڈنیس، تو بڑا ہوا پیٹ جو ہے نا ہوا جیسے اس میں بھری ہوئی ہے، وہ بھی یہ بھی سائن ہوتا ہے کہ بھئی اس کے بندے کے پیٹ میں ہو سکتا ہے کیڑے ہوں. اچھا تیسرے جو نمبر پہ جو مطلب جو نیکسٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو ہر وقت یا تو کانسٹیپیشن رہتی ہے یا جو ہے وہ لوز ٹولز لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. زیادہ پیٹ کے جو مسئلے ہیں نا وہ بعض اوقات کیڑوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا جی، یہ ساری باتیں ہوگی. اب یہ جو ہوتا ہے، یہ بندہ جو ہے نا بالکل پیل لگتا ہے، پیلا سا، ٹھیک ہے. پیلی سی ادھر جلد ہوگی، پیلی سی آنکھیں ہوں گی، ہلکے پڑے میں ہوں گے، تو سمجھ آئے گی نہیں کہ اس کو ہو کیا گیا ہے. اچھا، پیل جو لوگ ہوتے ہیں اکثر آپ ان کو پھر آئرن کی ٹیبلٹس دے دیتے ہو، لیکن بات وہی ہے کہ وہ پیٹ میں کیڑے ہیں وہ کھا جائیں گے ساری. جو بھی آپ اچھے اچھے وٹامنس دے رہے ہو وہ کیڑے کھا رہے ہیں آگے سے. تو وہ پیل کا پیل ہی بندہ رہتا ہے نا، اور بیمار، اور آئے دن جو ہے وہ سوچیں کہ سوکھا سا. کچھ بندے جو ہوتے ہیں وہ سوکھے سے ہوتے ہیں، اور کچھ کی جو ہے نا وہ بھوک کیڑے بڑھا دیتے ہیں، تو وہ اور ہی زیادہ کھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انیمیا یعنی ظاہر ہے کہ ہوگا ایسے لوگوں میں. اچھا، کچھ بچے میں نے دیکھا ہے کہ بھئی ان کو مامس جو ہوتی ہیں بہت پریشان ہوتی ہیں کہ کھاتے نہیں ہیں کھاتے نہیں ہیں، اور وہ جو ہے وہ پیل سے بھی ہوتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے نا ان کو کوئی سوچ نہیں رہا ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان کے پیٹ میں کیڑے ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سوچنے والی ہیں ساری، کہ بعض اوقات جو ہے کہ بھئی کہیں ہمارے پیٹ کے کیڑے جو ہیں نا وہ وجہ تو نہیں ہمارے پرابلمز کے پیچھے، جو ہماری صحت کے مسئلے ہیں. تو خاص طور پہ جو پاکستان ہے، میں نے جیسے کہا کہ بھئی وہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں آپ کو جو ہے نا لوگوں کے پیٹ میں، اگر آپ پورا ایک کریں نا سروے، اور اس میں لوگوں کی سٹول ٹیسٹ کی جائے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے لوگوں کے جو ہے نا پیٹ میں کیڑے موجود ہوں گے اور ان کو خبر بھی نہیں ہے. اور وہ ان کی جو ہے نا وہ اندر سے ان کا خون چوس رہے ہیں، ان کی نیوٹریشن لے رہے ہیں چپکے سے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ جن چمٹ گیا ہے اور جن اس کو جو ہے وہ کھا رہا ہے. جن نہیں، اس کو جو ہے پیٹ میں کیڑے اس کے ہیں، اس کو ان کو نکالیں. اچھا، اب بات یہ بھی ہے کہ کبھی جو اب کا مجھے نہیں پتا پروٹوکول پاکستان میں، لیکن پہلے ہمیں ایک سر تھے ہمارے، تو وہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ بھئی آپ کو، یعنی اتنی گندگی ہے آپ کے ملک میں اور کھانے کی احتیاط نہیں ہے، اور ہائیجین، فوڈ ہائیجین پریکٹسز بہت بری ہیں. تو ہر بندے کو چاہیے کہ سال میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ کیڑے مار دوا لے لے، یعنی خود ہی لے لے، بے شک اس کو کوئی سمٹمز آ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کوئی ایگز ہوں، کوئی جو ظاہر ہے وہ ایگز، اب کیا پتا کوئی ہمیں جیسے کوئی ایپل کاٹ کے دے اور اس کے اندر پیٹ میں کیڑے ہوں، اور اس کی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نیلز میں وہ ایگز موجود ہوں، اور وہ ہمیں ایپل کاٹ کے دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ والے جو ہے وہ ایگز ہمارے پھر اندر چلے جائیں ایپل کے ذریعے سے. تو یہ باتیں تھوڑی سی ایسے بہت آئی مین سوچیں کہ بھئی امبیرسنگ سی باتیں ہیں، اور بڑی سی وہ گندی سی آپ کو لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ حقیقت ہے. یعنی اسی طرح یہ نا یہ آپ کے اندر یہ ایسی چیزیں چلی جاتی ہیں. اچھا جی، پھر اب آپ دیکھو کہ جس بندے کی گٹ انفلیمڈ ہے، کیونکہ یہ کیڑے جو ہے نا یہ آپ کو چپکے چپکے ایسے وہ کھروچتے رہتے ہیں گٹ کو، ٹھیک ہے. اب گٹ انفلیمڈ ہے یعنی کہ اس میں سوجن ہوئی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے مطلب اس کو کیڑے رام سے کھاتے ہوئے ہیں یا اس کو چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچیں. تو اب ایسا جو بندہ ہے وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آٹو امیون ڈیزیزز کا بھی شکار ہو جاتا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت سی جو آٹو امیون ڈیزیزز ہیں وہ ان لوگوں میں سٹارٹ ہوتی ہیں جن کو کہ پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جیسے ڈپریشن ہے، اب آپ کہتے ہو کہ ڈپریشن ہو گئی ہے، اب اس میں آپ اس کا جو ہے نا اینٹی ڈپریسنٹس اس بندے کو دیتے رہتے ہو، اور وہ کھاتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پھر ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ ڈپریشن سے وہ نکلتا نہیں. لیکن کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ یار اس کے کہیں پیٹ میں کیڑے تو نہیں ہیں، ان کو میں ٹریٹ کر لوں، اس کی سٹول ٹیسٹ کر لوں، دیکھوں، اور اس کو جو ہے یا اسے پوچھوں کہ آپ باہر سے کھانا کھاتے ہیں یا آپ جو ہے وہ گھر کے کھانے پریفر کرتے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ڈاکٹرز کو میڈیسن پڑھائی جاتی ہے تو ان کو نا ساری یہ پریکٹس دی جاتی ہے کہ آپ نے ایک مریض سے پورا آپ نے اس کو جو ہے نا دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ صرف وہ کان کے مسئلے کے ساتھ آیا تو اس کو کان کی دوائی دے دو. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی بعد میں پتہ نہیں کیا ایک تو کالا جادو ہمارے ڈاکٹرز پہ ہے کہ وہ بعد میں جو ہے وہ یہ چیزیں سوچتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ جو انہیں جو ہے میڈیکل سکول میں جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں کہ بھی پورا اپنے بندہ سکین کرنا ہے، اس کی ہسٹری پوچھیں، اس کی ایٹنگ ہیبٹس، سلیپنگ ہیبٹس، سارا کچھ پوچھیں، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو ڈائگنوز کریں. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں آپ صرف شاید منی اورینٹڈ ہو جاتے ہو، یا آپ سوچنا چھوڑ دیتے ہو، اور پھر وہ غلط ہیبٹس آپ میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، آپ مریض کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ چیز ہے. تو اب جیسے کہ اب جو ہے نا کچھ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ رات کو اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے.
अच्छा, अब रात को उठना भी बाज़ औक़ात जो होता है ना, ये आपके जो पेट के कीड़ों की साइकिल एक जो चल रही होती है ना, ज़ाहिर है, पेट के कीड़े जो होते हैं, वो अपने अंदर अंडे दे रहे हैं, आपके अंदर बच्चे दे रहे होते हैं, तो वो उनकी एक साइकिल चल रही होती है और वो रात के वक़्त कुछ जो कीड़े होते हैं ना, वो उठते हैं और उस साइकिल की वजह से आप भी उठ जाते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग 2 बजे उठने के जो है ना, वो उनको आँख खुलती है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो उसको ट्रैंक्विलाइज़र्स दे देते हैं कि अच्छा जी ये खा लें, फलान है, एंग्ज़ायटी है, ये है, वो है। तो ये भी बाज़ वक़्त कीड़ों से ये लिंक्ड है, ये चीज़ सोचें। अच्छा, फिर अब कोई जो है एक जो इंसान है, जैसे कि वो आता है कि भई अच्छा अभी उसको ख़ारिश हो रही है, अब एनस में जैसे ख़ारिश हो रही है, पॉटी वाली वाली जगह ख़ारिश हो रही है, तो ये भी एक साइन है कि इस बंदे के पेट में कीड़े हैं, ठीक है? तो ये इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपको कुछ ना कुछ थोड़े से टॉपिक्स बताती रहती हूँ, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो बेचारे उनको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि देखें वरना इस तरह ये है कि भई ज़रूरी नहीं कि भई आप डॉक्टर ही हों तो फिर ही आप ये टॉपिक्स जो है ना, वो इनको आप टच करें या पढ़ें। आप वैसे भी जो है ना, ये जैसे ये टॉपिक्स होते हैं, कोई भी बता रहा होता है, वो सुन लिया करें, क्योंकि इससे आपको जो है अपने आप को समझने की जो है वो मिलती है, एक मौका मिलता है अपने प्रॉब्लम को समझने का, और फिर ये है कि आप डॉक्टर्स को समझा सकते हैं ना। तो ये चीज़ें ज़हन में रखें। तो ये जनाब ये छोटी सी वीडियो थी, इसको ध्यान दें इन सारी बातों को, और इनको अपने डॉक्टर्स के से डिस्कस करें। तो जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो फॉर यू। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।